کن لوگوں سے نکاح جائز نہیں۔ دنیا میں انسان کے وجود کو باقی رکھنے کے لیے قانون خدا کے مطابق دو غیر جنس ڈیفرنٹ مرد اور عورت کا آپس میں ملنا ضروری ہے، لیکن اس خدا کے قانون کے مطابق کچھ ایسے بھی انسان ہوتے ہیں جن کا جنسی طور پر آپس میں ملنا قانون خدا کے خلاف ہے۔ چنانچہ ہمارا اور سب کا خدا ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: حرام ہوئی تم پر تمہاری مائیں اور بیٹیاں اور بہنیں اور پھوپھیاں اور خالائیں اور بھتیجیاں اور بھانجیاں اور تمہاری مائیں جنہوں نے دودھ پلایا اور دودھ کی بہنیں اور عورتوں کی مائیں۔ اب سمجھے دوستو، اس میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں پارہ نمبر 4 سورہ نساء آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ ہم بندوں کو یہ حکم دیتا ہے اور فرماتا ہے کہ ان عورتوں سے ہماری نکاح جائز نہیں جو آپ نے پہلے سنا۔ حرام ہوئی تم پر تمہاری مائیں اور بیٹیاں اور بہنیں اور پھوپھیاں اور خالائیں اور بھتیجیاں اور بھانجیاں اور تمہاری مائیں جنہوں نے دودھ پلائے اور دودھ کی بہنیں اور عورتیں۔ قرآن کریم کی ان آیات سے معلوم ہوا کہ ماں، بیٹی، بہن، پھوپھی، خالہ، بھتیجی، بھانجی، دادی، نانی، پوتی، نوازی، سگی ساس وغیرہ سے نکاح حرام ہے۔ مسئلہ: ماں سگی ہو یا سوتیلی، بیٹی سگی ہو یا سوتیلی، بہن سگی ہو یا سوتیلی، ان سب سے نکاح حرام ہے۔ اسی طرح دادی، پردادی، نانی، پرنانی، پوتی، پرپوتی، نوازی، پرنواسی، بیچ میں چاہے کتنی ہی پشتوں پیڑھیوں کا فاصلہ ہو، ان سب سے نکاح حرام ہے۔ پھوپھی، پھوپھی کی پھوپھی، خالہ، خالہ کی خالہ، بھتیجی، بھانجی، بھتیجی کی لڑکی، اس کی نواسی، پوتی، اسی طرح بھانجی کی لڑکی، اس کی پوتی، نواسی، ان سب سے بھی نکاح حرام ہے۔ زنا سے پیدا ہوئی بیٹی، اس کی بیٹی، اس کی نواسی، پوتی، ان سے بھی نکاح حرام ہے۔ بہار شریعت جلد نمبر 1 حصہ 7واں اور قانون شریعت میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 47۔ حدیث: عمر بن عبد الرحمن و حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہہ الکریم سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رضاعت سے بھی وہی رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو ولایت سے حرام ہو جاتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، جلد نمبر 3 صفحہ 62، ترمذی شریف جلد نمبر 1 صفحہ 587۔ یعنی کسی عورت کا دودھ بچپن کے عالم میں پیا تو اس عورت سے ماں کا رشتہ ہو جاتا ہے۔ اب اس کی بیٹی بہن ہے، اس سے نکاح حرام ہے۔ یعنی جس طرح سگی ماں کے جن رشتہ داروں سے نکاح حرام ہے، اسی طرح اس دودھ پلانے والی عورت کے رشتہ داروں سے بھی حرام ہے۔ بیوی کی بھتیجی یا بھانجی سے نکاح نہ کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ اس کی بھتیجی یا بھانجی کو نکاح نہ کرے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 66۔ عورت کی بہن چاہے سگی ہو یا رضائی یعنی دودھ کے رشتے سے بہن، یا بیوی کی خالہ، پھوپھی چاہے رضائی پھوپھی ہو یا خالہ ہو، ان سے نکاح کرنا حرام ہے۔ اگر بیوی کو طلاق دے دی تو جب تک عدت نہ گزرے اس کی بہن، پھوپھی یا خالہ سے نکاح نہیں کر سکتی۔ قانون شریعت جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 48۔ 4 سے زیادہ بیویاں حرام۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا، 4 سے زیادہ بیویاں اسی طرح حرام ہے جیسے آدمی کی بیٹی اور بہن۔ اللہ اکبر۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 64۔ کافر مشرک مرد سے نکاح۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا، ترجمہ: اور مشرکوں کی نکاح میں
نہ دو جب تک وہ ایمان نہ لائے۔ کنز الایمان پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 221۔ مسئلہ: مسلمان عورت کا نکاح مسلمان مرد کے سوا کسی بھی مذہب والے سے نہیں ہو سکتا۔ قانون شریعت جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 49۔ مشرک عورت سے نکاح کیسا ہے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اور شرک والی عورت سے نکاح نہ کرو جب تک مسلمان نہ ہو جائے۔ کنز الایمان پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ آیات 221۔ آج کے اس دور میں اکثر ہمارے مسلم نوجوان کافر مشرک عورتوں سے نکاح کرتے ہیں اور نکاح کے بعد انہیں مسلمان بناتے ہیں۔ یہ بہت غلط طریقہ ہے اور شریعت میں حرام ہے۔ اول تو نکاح ہی نہیں ہوتا کیونکہ نکاح کے وقت تک تو لڑکی کافر مذہب پر تھی، لہٰذا اس سے پہلے مسلمان کیا جائے پھر نکاح کیا جائے۔ یاد رکھیے جس عورت سے آپ نے شادی کی وہ تو مسلمان ہو گئی لیکن اس کے سارے میکے والے کافر ہی، اور اب چونکہ وہ آپ کی عورت کے رشتہ دار ہیں اس لیے وہ ان کے تعلق رکھتی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: تو نکاح میں لاؤ جو عورتیں تمہیں خوش آئے۔ کنز الایمان پارہ نمبر 4 سورہ نساء آیات 3۔ نور مجسم رسول خدا حبیب کبریا نبی رحمت شافع محشر فخر دو عالم فخر بنی آدم مالک دو جہاں خاتم الانبیاء تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نکاح میری سنت ہے۔ ابن ماجہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 558۔ اور ارشاد فرماتے ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، بندے نے جب نکاح کر لیا تو آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، بندے نے جب نکاح کر لیا تو آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے، اب باقی آدھے کے لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرے۔ سبحان اللہ، کیا فرماتا ہے میرے آقا، بندے نے جب نکاح کر لیا تو آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے، اب باقی آدھے کے لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرے۔ مشکات شریف کی حدیث ہے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 72۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نکاح کرو چاہے مہر کے لیے آپ کے پاس ایک لوہے کی انگوٹھی ہی ہو۔ بخاری شریف کی حدیث ہے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 80۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے جوانوں، جو تم میں سے عورتوں کے حقوق حق ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تو وہ نکاح نہ کرے، اگر حق ادا کرنے کی طاقت رکھتا ہے تو وہ ضرور نکاح کرے، کیونکہ یہ نگاہ کو زکاتہ اور شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے، اور جو اس کی طاقت نہ رکھے تو وہ روزہ رکھے، کیونکہ یہ شہوت کو کم کرتا ہے، یعنی کہ واسنا سیکس کو کم کرتا ہے۔ بخاری شریف کی یہ بھی حدیث ہے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 52، اور یہ حدیث ترمذی شریف کی بھی ہے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 553۔ کچھ اسلام کی روشنی میں نکاح کے لیے مسئلے ہیں، اس کا بھی آپ علم لے لیجئے۔ شہوت کا غلبہ یعنی کہ جوانی کا جوش زیادہ ہے اور ڈر ہے کہ نکاح نہیں کرے گا تو زنا ہو جائے گا، اور بیوی کا مہر و خرچہ وغیرہ دے سکتا ہے تو نکاح کرنا واجب ہے۔ یقین ہے کہ نکاح نہ کرے گا تو زنا ہو جائے گا، تو اس حالت میں نکاح کرنا فرض ہے۔ اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ نکاح نہ کرے گا تو زنا ہو جائے گا تو اس حالت میں نکاح کرنا فرض ہے۔ ڈر ہے کہ اگر نکاح کیا تو بعد میں بیوی کا مہر خرچہ وغیرہ نہیں دے سکے گا تو ایسی حالت میں نکاح کرنا مکروہ ہے۔
یقین ہے کہ مہر و خرچہ وغیرہ دے ہی نہیں سکے گا، تو ایسی حالت میں نکاح کرنا حرام ہے۔ بہار شریعت جلد نمبر 1 حصہ 7واں صفحہ نمبر 6، قانون شریعت میں بھی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 44۔ تو ناظرین کرام، آپ تک ہم نے نکاح کے بارے میں عظیم سوالات حدیث کی روشنی میں پیش کیے۔ اللہ تعالیٰ تمامی حضرات کو، مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی نیک توفیق اور رفیق عطا فرمائے، آمین۔